السلام علیکم، میں ہوں یعقوب براہوی۔ آج تاریخ 19 ستمبر 2021 ہے۔ میں اس وقت مصر کے شہر قاہرہ میں 7 عجائبات عالم میں سے جو ابھی تک محفوظ ہے، جسے ہم اہرام مصر کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی سیاحت کے بعد قاہرہ میں حضرت امام حسین کے روضہ مبارک پر حاضری کے لیے محو سفر ہوں۔ اب آپ میں سے اکثر یہ سن کر حیران ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ حضرت امام حسین کا روضہ مبارک تو کربلا عراق میں ہے، مصر کے شہر قاہرہ میں کیسے ممکن ہے؟ اس کا آسان اور مختصر جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں، ساتھ ہی آپ کو مصر کے مختلف سڑکوں شاہراہوں سے گزرتے ہوئے یہاں کی گلیوں اور بازاروں کی سیر بھی کراتا ہوا ہم اس مقام پر پہنچیں گے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ مورخین اور سیرت کی کتابوں کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امام حسین کا جسد اطہر کربلا معلیٰ عراق میں مدفون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جبکہ سر مبارک کے جائے مدفون کے حوالے سے اہل تشیع کتابوں میں بھی اختلاف ہے، اور اسی طرح سے آپ کو یہ اختلاف اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سر مبارک کو مختلف دور میں مختلف مقامات پر لے جایا گیا، پھر شہر اسقلان میں کافی عرصہ محفوظ رکھا، آخر میں 500 صدی ہجری کے اوائل میں قاہرہ منتقل کر دیا۔ سر مبارک کو قاہرہ منتقل کرنے کے بارے میں ایک مستند اور ٹھوس ثبوت برٹش لائبریری لندن میں ابن اوراق المتوفی 572 ہجری کی کتاب تاریخ آمد کا ایک قلمی نسخہ غالباً 5803 کے نمبر سے محفوظ ہے، جس کی کتابت یعنی کہ کتاب اس مخطوطے کے آخر میں ترقیمے میں لکھا ہے کہ اس کی کتابت 560 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی مصنف کے حیات میں اس کی کتابت مکمل ہوئی۔ اس مخطوطے میں مستند دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک اس دور میں قاہرہ منتقل کیا گیا۔ اس قلمی نسخے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین کے سر مبارک کو قاہرہ منتقل کیا جا رہا تھا، اس وقت استقبال کرنے والے گروہ میں مصنف خود بذات خود شامل تھے۔ اس کے علاوہ آج کے جدید دور میں 2 کتابیں اس موضوع پر بہت شاندار شائع ہوئی ہے، ان میں سے ایک الازہر یونیورسٹی کے سابق شیخ علامہ شبراوی کا ہے، دوسرا بی وہنگ کے ایک شیخ محمد ذکی الدین ابراہیم کی تصنیف ہے۔ دونوں نے تحقیق کے اعلیٰ معیار کی روشنی میں کثیر العلماء کی قدیم کتابوں سے ان کے اقوال کے ذریعے دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک قاہرہ میں مدفون ہے۔ دوستو، یہ سامنے مشہور مسلمان سپہ سالار فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کا قلعہ ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک دروازہ دمشق سے اسقلان لایا گیا، پھر فاطمی دور حکومت میں اسقلان سے مصر قاہرہ منتقل کیا گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، 4 صدی ہجری سے 7 صدی ہجری تک اس خطے میں فاطمی حکمران تھے جو فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دور میں اہل سنت کے علماء سے بعض اوقات یہ لوگ زبردستی مرضی کے فتویٰ اور کتابیں لکھواتے تھے۔ ان متاثرین علماء اہل سنت میں ایک نام شیخ عبداللہ مراغی مصری ہے، جس نے اپنی کتاب الصلافہ فی امر خلافہ میں شاعر الاسلام اذان میں ترمیم کر کے اشہد ان علی ولی اللہ اور محمد و علی خیر البشر لکھ دیا۔ کشمیر میں یہ کام چک سلاطین کے آخری بادشاہ
याकूब शाह चेक, जो कुछ लोगों का कहना है वो अहले तशी थे और कुछ लोग उसे नूरबख्शी समझते हैं। बहरहाल तारीख कश्मीर के तमाम कुतुब में लिखा है कि याकूब शाह ने जोर बाजू अजान में इजाफी कलिमात को शामिल करने की कोशिश की। इस वक्त बल्तिस्तान में आबाद नूरबख्शों के दो दड़े सोफिया और इमामिया अजान में अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह और मोहम्मद वाली खैरुल बशर को कुछ लोग जुज़े अजान, कुछ हजरात जुज़े ईमान समझकर पढ़ते हैं। बहरहाल ये अजान नूरबख्शों में इस वक्त राइज है। इन इजाफी कलिमात को तालीमात सईद मोहम्मद नूरबख्श का हिस्सा बनाकर पेश करने वालों में एक सईद हसन शाह सिगरी साहब हैं, जिन्होंने अपनी किताब बराहीन कातिया में अब्दुल्ला मरागी की किताब को बतौर सबूत पेश किया। एक और नूरबख्शी यूट्यूबर मौलवी मोहम्मद शफी मुतहरी साहब ने भी इन कलिमात को नूरबख्शों की तालीमात से साबित करने के लिए जुमे का एक खुतबा, उस खुतबे में अब्दुल्ला मरागी की किताब का हवाला और इस्माइली फ़िरक़े के मशहूर आलिम दीन नासिर खुसरो की किताब वजह दीन का उन्होंने हवाला दिया। मैं माज़रत ख्वाह हूँ, तारीख बताते बताते कहीं दूर चला गया। दोस्तों, मैं मस्जिद अल हुसैन पर पहुंचा हूं, जहां हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक मदफून है। इस वक्त यहाँ कोविड-19 कोरोना उरूज पर है, इसलिए ज़ायरीन के लिए ज़ियारत बंद कर रखा है। और मैंने यहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने बताया सिर्फ नमाज के औकात में कुछ देर के लिए ज़ियारत खोली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी रश है और आज 12 बजे जद्दा के लिए मेरी फ़्लाइट है। इंशाल्लाह उम्रे पर जाने का इरादा है, इसलिए बाज़ार से एहराम वगैरह भी ख़रीदना है और शाम अभी कुछ देर के बाद जामा अज़हर में कुछ दोस्तों से मुलाकात का भी टाइम फिक्स है और नमाज के लिए अभी इस वक्त काफ़ी देर है। मैं आप तमाम से माज़रत चाहूँगा कि रोज़े की जो अंदर की जो ज़ियारत है मैं आपको नहीं करा सकता इस बार, और मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। Oh